الحمد للہ کلما حمدہ حامد واشہد ان لا الہ الا اللہ کلما شہد لہ شاہد واشہد ان سیدنا ونبینا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ حضرات، ہجری کیلنڈر کے مطابق نئے سال کا پہلا مہینہ چل رہا ہے، محرم کا مہینہ، اور 1443واں سال شروع ہو گیا ہے۔ اس ہجری کیلنڈر کے اندر ہمارے لیے بہت سارے اسباق ہیں، میں ان میں سے کچھ کی طرف اشارہ کروں گا۔ یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ چاند کا مہینہ، یعنی چاند کی بنیاد پر جو سال، قمری سال جسے کہتے ہیں، چاند والے سال، یہ دنیا میں مختلف ملکوں میں رائج ہے، لیکن ہمارے لیے جو چیز اہمیت رکھتی ہے وہ ہجری کیلنڈر ہے۔ عرب میں قمری سال تو رائج تھا اور وہ محرم کے مہینے سے شروع ہوتا تھا، البتہ کوئی کیلنڈر نہیں تھا کہ جس کی بنیاد پر یہ طے کیا جائے کہ یہ کون سا سال ہے۔ مسیحی کیلنڈر موجود تھا دنیا میں، دوسرے کیلنڈر بھی دنیا کے مختلف ملکوں میں موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ فیصلہ ہوا، اور یہ انتہائی حکمت اور فراست سے بھرپور فیصلہ ہوا کہ مسلمانوں کا ایک کیلنڈر ہو، اور پھر یہ فیصلہ ہوا کہ اس کا آغاز اس سال سے ہو جس سال میں ہجرت کا واقعہ پیش آیا۔ آپ کو یہ معلوم رہے کہ ہجرت کا واقعہ محرم کے مہینے میں نہیں پیش آیا، ہجرت کا واقعہ سفر کے آخر میں پیش آیا، اور جو ربیع الاول کے شروع میں مکمل ہوا۔ لیکن جس سال ہجرت کا واقعہ پیش آیا اس سال کو اسلامی کیلنڈر یا اسلامی کیلنڈر کا پہلا سال قرار دیا گیا، یعنی اسے وہ نقطہ صفر قرار دیا گیا جہاں سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہو۔ تو پہلا سال وہ تھا جو کہ اس سال کے ہجرت والے سال نقطہ صفر تھا، اور اس کے بعد پھر پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال، یہ سلسلہ شروع ہوا۔ تو اب ہمیں جب یہ کہنا ہوتا ہے کہ غزوہ بدر کب پیش آیا، تو ہجرت کے دوسرے سال، فتح مکہ تو ہجرت کا 8واں سال، اس طرح سے اب ہم طے کرتے ہیں۔ یہ جو طے کیا گیا کہ اسلامی کیلنڈر اس سال سے شروع ہو جس سال ہجرت کا واقعہ پیش آیا، یہ انتہائی حکیمانہ فیصلہ تھا، کیونکہ جب ہم، یعنی اس کے اندر غیر معمولی پیغام، جب آپ یہ کہیں کہ 1443واں سال شروع ہو گیا، تو آپ کو 1443 سال کی، یعنی اس سفر کو آپ کو پیچھے اس نقطے پہ جانا چاہیے جہاں سے یہ سال شروع ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بصیرت کے نتیجے میں جو سال طے کیا، جو نقطہ طے کیا، نقطہ آغاز، وہ بہت اہم ہے۔ ہجرت والا سال، ہجرت والے سال کی صرف اتنی اہمیت نہیں ہے کہ ہجرت کا واقعہ اسلامی تاریخ میں بہت اہمیت رکھتا ہے، بلکہ اس کی یہ اہمیت ہے کہ ہجرت والا واقعہ جو عہد رسالت ہے، اسلامی تاریخ کا بنیادی زمانہ، اس کے بالکل بیچوں بیچ میں آپ کو پہنچا دیتا ہے۔ یعنی جب آپ 1443 سال پیچھے کی طرف لوٹتے ہیں تو آپ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں جو عہد رسالت کا
بالکل وسط ہے، بالکل بیچ، جہاں گویا کہ جب آپ وہاں پیچھے جا کے کھڑے ہوتے ہیں ماضی میں سفر کرتے ہوئے، وہاں جا کر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے ایک طرف مکی دور ہوتا ہے اپنے تمام پیغامات کے ساتھ، اور ایک طرف مدنی دور ہوتا ہے اپنے تمام پیغامات کے ساتھ، اور آپ بالکل بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو کیلنڈر ہے یہ آپ کو عہد رسالت کے بالکل وسط میں پہنچا دیتا ہے۔ تو ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ مکی زمانہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا، آزمائشیں آئی، ان پر صبر کیا، مصیبتیں آئیں، مظالم ہوئے، اور کس طرح سے ایک ایک دو دو تین تین کر کے ایک پوری اسلامی جماعت تیار ہوئی، اور کتنی زبردست اس کی تربیت ہوئی، اس کی قوت ارادی، اس کی قوت مدافعت، اس کی ایمانی قوت، اس کا اسلامی جذبہ، کس طرح سے زبردست تربیت یافتہ جماعت تیار ہوئی، اور کیسے کیسے دشوار گزار مراحل سے گزری۔ پھر جب آپ ادھر دیکھتے ہیں مدنی زمانہ، تو آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہجرت، اور ہجرت کے فوراً بعد اس سے بالکل متصل اسلامی ریاست کا قیام، اور اس اسلامی ریاست کے اندر کس طرح سے مختلف اسلامی نظاموں کا قیام، آئلی نظام بہترین قسم کا، معاشی نظام بہترین قسم کا، سیاسی نظام بہت ہی اعلیٰ قسم کا۔ تو اس طرح سے مختلف قسم کے سماجی، سیاسی، معاشی، فیملی لائف سسٹم، ہر طرح کے نظاموں کو کس طرح سے وہاں پر قائم کیا گیا، ان کو نشو و نما دی گئی، ان کے بہترین نمونے پیش کیے گئے۔ تو یہ موقع بہت اہم ہوتا ہے جب آپ ہجری کیلنڈر کو بدلتا ہوا دیکھیں کہ ابھی تک 1442 تھا، اب 1443 ہوا ہے، تو آپ اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ ایک سفر کریں، زمانے کا سفر، جائیں اس نقطے پر، ہجرت کے اس موڑ پر پہنچیں، اس مقام پر پہنچیں جہاں سے آپ پوری اس اسلامی تاریخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ یہ ضرور ایسا ہونا چاہیے، ہر سال ایسا ہونا چاہیے، تاکہ آپ کی تاریخ سے، آپ کی اصل تاریخ سے رشتہ مضبوط رہے، آپ کے اندر اپنی تاریخ کا صحیح علم ہو، اس سے صحیح واقفیت ہو، اپنی تاریخ کو وہاں کھڑے ہو کر صحیح طور پر سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرات، آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو نقطہ ہے ہجرت والا سال، یہ کوئی خاموش نقطہ نہیں تھا، بلکہ یہ بہت ہی متحرک نقطہ تھا۔ یعنی اس کے ایک طرف مکی دور حرکت و عمل سے بھرپور، ایک طرف مدنی دور حرکت و عمل سے بھرپور، اور دونوں کے بیچ میں ہجرت کا واقعہ ایک غیر معمولی سرگرمی۔ تو جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو آپ کو تحریک ملتی ہے، انسپریشن ملتا ہے، موٹیویشن ملتا ہے، عمل کی ترغیب ملتی ہے، جد و جہد کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، کیونکہ وہ مقام ایسا ہے کہ جہاں پر آدمی پہنچ کے اپنے آپ کو تصور کرے تو وہ اپنے آپ کو ایک بہت بڑی ہلچل کے بیچ میں دیکھتا ہے، اسلامی ہلچل، حق و باطل کی کشمکش، حق کی سربلندی کے لیے کی جانے والی غیر معمولی کوششیں۔ تو وہاں پر اپنے آپ کو پہنچانا چاہیے، ہر سال پہنچانا چاہیے، اور دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سا مقام تھا جہاں ہم کو ہونا تھا اور ہم کہاں کھڑے، اور پھر اپنی تاریخ کا گہرا اور صحیح شعور ہونا چاہیے۔ حضرات، ایک طرف جب آپ مکی زمانے کو دیکھیں، مکی دور کو دیکھیں، تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں صرف ایک پہلو کی طرف اشارہ کروں گا، بہت سارے پہلو ہیں، لیکن جس کا آج بہت زیادہ ریلیونس ہو گیا ہے، مناسبت ہو گئی ہے،
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں، جبکہ آپ کو غیر معمولی طاقتیں وہاں حاصل ہو گئی تھیں، اس کے باوجود آپ نے وہاں پر کوئی ایسی نوبت نہیں آنے دی کہ وہاں پر کوئی خانہ جنگی کی کیفیت پیدا ہو۔ مکہ میں رہتے ہوئے آپ کے پاس قوت تھی، آپ کے پاس حضرت حمزہ تھے، آپ کے پاس حضرت علی تھے، آپ کے پاس حضرت عمر تھے، آپ کے پاس حضرت زبیر اور حضرت طلحہ تھے، اور ایسے بہت بہت جری جواں مرد اور روب والے افراد تھے جن کی طاقت کا لوہا پورا مکہ مانتا تھا۔ اس کے باوجود آپ نے مکے میں اپنی دعوتی جدوجہد کو جاری رکھا، سارے مظالم ہوئے، دشمنوں کی طرف سے خانہ جنگی برپا کرنے کی ساری کوششیں ہوئیں، لیکن آپ نے کوئی ایسی نوبت نہیں آنے دی کہ وہاں خانہ جنگی کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ باہر بھی مختلف قبیلوں میں آپ کی دعوت پہنچ چکی تھی، آپ کی قوت بڑھ گئی تھی، آپ کی قوت حبشہ تک پہنچ گئی تھی، وہاں پر بھی دین پھیل رہا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے خانہ جنگی کی کیفیت پیدا نہیں ہونے دی مکہ میں، کیونکہ آپ کتنے ہی طاقتور ہوں، اگر آپ خانہ جنگی ایک دلدل ہوتا ہے، اس دلدل میں اگر کوئی قوم پھنس گئی، کوئی تحریک پھنس گئی تو پھر وہ نکل نہیں پاتی، بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے اور ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ تو مکی دور یہ سبق دیتا ہے کہ اسلامی امت کو کبھی بھی خانہ جنگی کے دلدل میں نہیں پھنسنا چاہیے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے مختلف ملکوں میں اسلامی امت کے مختلف حصے خانہ جنگی کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، خون بہہ رہا ہے، خون بہہ رہا ہے، اور اس کو روکنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ اسی طرح سے خود ہجرت کا واقعہ یہ پیغام دیتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے نکل جانے کو، مکے میں رہ کر وہاں مسلسل ایک کشمکش کی کیفیت پر ترجیح دی۔ ہجرت کا سفر یہ جنگ سے امن کی طرف کا سفر ہے، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ آپ نے جنگ کی کیفیت کو نظر انداز کیا، پسے پش ڈال دیا، ایک طرف کر دیا، اور آپ نے ایک دارالامن کی طرف، دارالسلام کی طرف آپ نے ہجرت کر لی، اور وہاں جا کر ایک ریاست تشکیل دی، فوراً ایک اسلامی ریاست تشکیل دی، پہلی اسلامی ریاست، اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ پہلی اسلامی ریاست ایک بھی خون کا قطرہ بہے بغیر قائم ہوئی۔ مدینہ منورہ میں جو اسلامی ریاست قائم ہوئی، جس وقت وہاں کے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، جس وقت وہاں کے آس پاس کے یہودی قبیلوں نے اس ریاست کا حصہ بننا قبول کیا اور آپ کی حکمرانی کو تسلیم کیا، اسلامی حکومت کے زیر سایہ رہنے کا فیصلہ کیا اپنی مرضی سے، اس موقع پر خون کا ایک قطرہ نہیں بہا اور انتہائی پرامن، کمال درجہ پرامن طریقے سے اسلامی ریاست قائم ہوئی۔ تو پہلی اسلامی دعوت جو مکے میں پھیلی وہ پرامن دعوت تھی۔ پہلا اسلامی سفر یعنی ہجرت کا سفر وہ جنگ سے امن کی طرف کا سفر تھا، اور پہلی اسلامی ریاست اسلامی تاریخ کی وہ بغیر یعنی پرامن طریقے سے اور مکمل پرامن طریقے سے قائم ہوئی۔ اور اس کے بعد پھر یہ جو اسلامی ریاست قائم ہوئی، اگرچہ بار بار دشمنوں نے حملہ کیا، ان حملوں کا پوری قوت کے ساتھ جواب دیا، لیکن اس اسلامی ریاست کی جو اصل تاریخ تھی وہ جنگ کی تاریخ نہیں تھی۔ ایک بڑا مغالطہ ہوا ہے، ایک غلط بیانیہ وجود میں آیا مدینے کی اسلامی ریاست کے تعلق سے۔ سیرت نگاروں کی یہ غلطی سامنے آئی، یہ ان کی غلطی کی وجہ سے ہوا، اور وہ یہ کہ جب ہم مدینے کی ریاست کا تصور کرتے ہیں
تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ریاست جنگ بدر اور جنگ احد پر مشتمل تھی. یعنی جب مدینے کی مدنی دور کا ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں صرف ایسا لگتا ہے کہ اس زمانے میں جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ خندق ہوئی، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے. جنگ بدر تو ایک دن ہوئی، صرف ایک دن. جنگ احد بھی صرف ایک دن ہوئی، اور جنگ خندق میں جنگ نہیں ہوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے بچنے کے لیے خندق کھود دی، جنگ ہونے ہی نہیں دی. اور اس کے بعد بھی ہمیشہ یہ کوشش ہوئی کہ جنگ نہیں ہو، اور اگر جنگ ضروری ہو جائے تو اس میں کم سے کم خون خرابہ ہو. تو وہ جو ایک دن جنگ بدر ہوئی اور ایک دن جنگ احد ہوئی، اور وہ جو جنگ نہیں ہوئی جنگ خندق کے موقع پہ، غزوہ خندق کے موقع پر، اس کو پوری 10 سال پر محیط کر دیا گیا، پھیلا دیا گیا، اور ایسا تاثر دیا گیا کہ گویا کہ 10 سال میں صرف جنگیں ہی ہوتی رہی. نہیں، اس سال میں اسلامی ریاست کی بنیادیں مضبوط ہوئی. ان 10 سالوں میں اسلامی ریاست کے مختلف نظاموں کو بہتر انداز سے قائم کر کے، ان کی تطبیق دے کے، ان کو ترقی دے کے، ان کو دنیا کے سامنے پیش کیا گیا. ان 10 سالوں میں اسلام کے تعارف کو، اسلام کی دعوت کو پورے جزیرہ عرب میں عام کیا گیا، پھیلایا گیا. حضرات، جنگ بدر کے موقع پر روایتوں کے مطابق 313 افراد تھے. وہ بڑھ کر جنگ احد کے موقع پر 1000 ہو گئے، اور وہ بڑھتے بڑھتے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر 1 لاکھ سے اوپر 1.5 لاکھ کے قریب ہو گئے. یہ جو 300 سے 1.5 لاکھ کی تعداد بڑھی ہے، اس میں کسی جنگ کا کوئی کردار ہی نہیں ہے. جنگ بدر کے موقع پر کوئی اسلام نہیں لایا، جنگ احد کے موقع پر کوئی اسلام نہیں لایا، غزوہ خندق کے موقع پر کوئی اسلام نہیں لایا، اور اس طرح کی اور جو چھوٹے موٹے واقعات ہوئے ان مواقع پر کوئی اسلام نہیں لایا. یا ہو سکتا ہے کوئی اکا دکا کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن یہ جو تعداد چند 100 سے 1.5 لاکھ تک پہنچی، یہ اسلامی دعوت کا نتیجہ تھا. لیکن ہوا یہ کہ ہمارے سیرت نگاروں کے ہاں وہ پہلو بالکل چھپ گیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کی جو تصویر سامنے آئی اس میں اسلامی دعوت، اسلامی نظام، اس نظام کے ثمرات، اس نظام کی بنیادیں، اس نظام کی قدریں، ان ساری چیزوں پر گفتگو بہت ثانوی درجے کی رہ گئی، اور اصل گفتگو جو ہوئی وہ جنگ اور جنگ اور جنگ. تو ضروری ہے کہ اسلام کی اور اس عہد اول کی، اس عہد مبارک کی صحیح تصویر پیش کی جائے دنیا کے سامنے. جنگیں ہوئیں اور اس میں مسلمانوں نے زبردست کردار ادا کیا، لیکن وہ جنگیں تھیں جو مدینے کی سرحد پر ہوئی، وہ مکہ کی سرحد پر نہیں ہوئی. وہ جنگیں تھیں جو دشمنوں نے مدینے آ کر لڑی، اور ان کو پوری قوت کے ساتھ اس کا جواب دیا گیا. فرشتے بھی نازل ہوئے مدد کے لیے، اہل ایمان نے بھی جوامردی کا ثبوت دیا. لیکن وہ ہماری سیرت کا، ہماری تاریخ کا یہ واقعات ہیں. سیرت کا جو اصل رنگ ہے وہ سیرت کی وہ تعلیمات ہیں جنہوں نے پورے عرب کو اور عرب کے رہنے والوں کو بددوؤں سے، یعنی اونٹ اور مویشی چرانے والوں سے اوپر اٹھا کر دنیا کی امامت کرنے والا بنایا. زندگی کے ہر میدان میں، تہذیب اور تمدن کے ہر میدان میں وہ اصل اسلامی سیرت کا اصل رخ وہ ہے، اور وہ بہت ہی شاندار ہے. اور اس حسن میں یہ جنگیں کوئی
بگاڑ نہیں پیدا کرتی ہیں، یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے، لیکن چیزوں کو صحیح پوزیشن دینا چاہیے، چیزوں کو صحیح پوزیشن دینا چاہیے، واقعات کی حیثیت واقعات کی رہے، جو واقعہ ایک دن پیش آیا وہ ایک دن کا واقعہ ہو، اور جو کام مسلسل سال بھر ہوتا رہا اس کی حیثیت سال بھر کے کام کی ہو، اور اس طرح سے ہم صحیح تصویر اسلامی تاریخ کی پیش کر سکیں، اور اس کا جب اسی کے مطابق ہمارے ذہن بنے کہ ہم کو کیا کرنا ہے اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے، امت مسلمہ کے احیاء اور تجدید کے لیے ہمارا لاہ عمل کیا ہو، ہم کس رخ پر کام کریں، کس موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے، یہ چیزیں ہمیں وہاں سے اخذ کرنی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہاں اس زمانے کی صحیح تصویر ہمارے سامنے آئے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی تاریخ سے سیکھنے، سبق لینے، سمجھنے اور اس کو دہرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔